آبنائے ہرمز کے ارد ارد عالمی طاقت کی کشمکش میں اچانک ایک زبردست شدت آ گئی ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے روس اور چین نے امریکی اقدامات کو چیلنج کرنے کے لیے براہ راست میدان میں قدم رکھ دیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے اور یہ دنیا کا سب سے خطرناک تیل کا راستہ اب ایک بہت بڑے جغرافیائی اور سیاسی کھیل کا مرکز بن چکا ہے۔ تو آئیے سفارتکاری، معیشت اور ٹیکنالوجی کے اس پیچیدہ جال کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پورے منظرنامے کو سمجھنے کے لیے ہم چند اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آبنائے ہرمز کے بحران اور اس کے معاشی اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ پھر ہم اقوام متحدہ کے سفارتی محاذ کی طرف بڑھیں گے، ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقات پر بات کریں گے، جوہری ٹیکنالوجی کی راہ میں حائل ایک دلچسپ رکاوٹ کو سمجھیں گے، اور آخر میں تائیوان کے حوالے سے ہونے والی گفتگو اور دنیا کے لیے مستقبل کے انتباہات پر نظر ڈالیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے آبنائے ہرمز کے بحران اور اس کے براہ راست معاشی اثرات کی طرف چلتے ہیں۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 50 کروڑ ڈالر یعنی 500 ملین ڈالر روزانہ۔ ٹرمپ کے مطابق امریکہ اس وقت آبنائے ہرمز کو مکمل کنٹرول کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ایران کا کاروبار پچھلے تقریباً 2.5 ہفتوں سے بالکل رکا ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ روزانہ کی بنیاد پر یہ ہوش اڑا دینے والا معاشی نقصان۔ جب دنیا کا ایک اتنا اہم تجارتی راستہ بند ہوتا ہے تو اس کی قیمت واقعی بہت بھاری چکانی پڑتی ہے۔ زمینی حقائق اور معاشی نقصانات کے بعد اب ہم سیدھا اقوام متحدہ کے سفارتی محاذ کا رخ کرتے ہیں، جہاں کردار دادوں کی ایک زبردست جنگ جاری ہے۔ یہاں اقوام متحدہ میں ایک بہت بڑا سیاسی شو ڈاؤن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور بحرین کی حمایت یافتہ قرارداد ہے، جس کا سیدھا سا مطالبہ یہ ہے کہ ایران آبناء میں تمام حملوں اور کانکنی کو فوراً روک دے، لیکن دوسری طرف چین نے اس کی کھل کر مخالفت کر دی ہے اور روس کے ساتھ مل کر ایک متحدہ محاذ کھڑا کر دیا ہے۔ سفارتکاروں کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ اگر اس قرارداد پر ووٹنگ ہوئی تو اسے یقینی طور پر روسی اور چینی ویٹو کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ دونوں ممالک فوری مطالبات کے بجائے مستقل اور جامع جنگ بندی پر زور دے رہے ہیں۔ اس سفارتی محاذہ رائی کو اقوام متحدہ میں چینی سفیر فو کانگ کے بیان سے مزید تقویت ملتی ہے۔ ان کا واضح موقف ہے کہ اس وقت قرارداد منظور کرنا بالکل بھی مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ اس کی بجائے ان کی وکالت اس بات پر ہے کہ دونوں فریقین کو سنجیدہ اور نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ اب چونکہ چین اس وقت 15 رکنی سلامتی کونسل کا موجودہ صدر ہے، تو انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ اگرچہ ووٹنگ کروانا ان کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ ذاتی طور پر یہ نہیں مانتے کہ یہ امریکی قرارداد کوئی بھی تعمیری مقصد پورا کر رہی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چین کے اس موقف کو روس کی طرف سے فوری اور بھرپور حمایت مل گئی۔ ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں میں روس کے مستقل نمائندے میکھائل الیانوو نے اس بات کا کھلم کھلا اعلان کیا کہ وہ اس خطرناک ترین راستے کو دوبارہ کھولنے اور مستقل جنگ بندی کے چینی مطالبے کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ یہ موقف بالکل چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے خیالات سے بھی میل کھاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ایران اور امریکہ کی اس کشیدگی کے دوران ہمیں واشنگٹن کی حکمت عملی کے خلاف ایک بہت مضبوط روسی اور چینی بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ میں نظر آنے والی یہ مخالفت ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان ہونے والے بیجنگ سربراہی اجلاس کے دعووں سے اتنی مختلف کیوں ہے؟ اس اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ اور چین کے درمیان ایک تعمیری اور اسٹریٹجک تعلق قائم ہو گیا ہے۔ ان کے مطابق دونوں رہنما اس بات پر بالکل متفق تھے کہ جوہری ہتھیاروں سے لیس ایران ایک برا خیال ہے اور آبنائے ہرمز کو جلد از جلد دوبارہ کھولنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی تجارتی معاہدوں کا بھی ذکر کیا گیا، جن میں بوئنگ کے 200 طیاروں اور جنرل الیکٹرک کے تقریباً 450 انجنوں کی خریداری شامل تھی۔ بظاہر تو یہ ایک انتہائی کامیاب اور دوستانہ ملاقات لگ رہی تھی، لیکن جیسا کہ ہم نے اقوام متحدہ میں دیکھا، حقیقت ذرا مختلف ہے۔ اسی دوران ایک اور اہم مسئلہ سامنے آیا، جو کہ جوہری ٹیکنالوجی اور ایندھن نکالنے کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے جڑا ہے۔ ٹرمپ کے دعووں کے باوجود چین اور روس امریکی دباؤ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں دکھ رہے۔ اسی تناظر میں امریکیوں نے ایران کی ایک جوہری تجویز کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ ایندھن کی پیداوار کے حوالے سے مناسب ضمانتیں موجود نہیں ہیں۔ لیکن یہاں جو تکنیکی تعطل سامنے آیا وہ بڑا حیران کن ہے۔
ایران کا دعویٰ ہے کہ جوہری مواد کو ہٹانے کے لیے ان کے پاس درکار مخصوص آلات اور ٹریکٹرز ہی موجود نہیں ہیں۔ ان کا مبینہ طور پر یہ کہنا ہے کہ یہ خاص ٹیکنالوجی صرف اور صرف امریکہ یا چین کے پاس ہے۔ ذرا سوچئے، اتنی بڑی عالمی سفارتی کشمکش بظاہر چند مخصوص ٹریکٹرز اور ٹیکنالوجی کے نہ ہونے پر آ کر اٹک گئی ہے۔ یہ صورتحال اس پورے بحران کی پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ عالمی طاقتوں کی یہ بساط صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہی۔ اب ہم بحر الکاہل کے خطے، خاص طور پر تائیوان کے حوالے سے مستقبل کے انتباہات پر بات کریں گے۔ یہاں یہ سوال اٹھنا بالکل فطری ہے کہ جب ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے تائیوان جیسے انتہائی حساس اور نازک مسئلے پر کس طرح بات چیت کی۔ اس معاملے پر صدر شی کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ انہوں نے واضح طور پر خبردار کیا کہ تائیوان میں آزادی کی کوئی بھی تحریک ایک مضبوط تصادم کا باعث بنے گی۔ ٹرمپ نے ان کی بات ضرور سنی اور اس معاملے پر ان کے سخت جذبات کو بھی نوٹ کیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے شعوری طور پر کسی بھی قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ انہوں نے تائیوان کے معاملے پر امریکہ اور چین کے درمیان کسی فوری تصادم کے خطرے کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دی۔ یہ دراصل سفارتی سطح پر طاقت کا توازن برقرار رکھنے کی ایک زبردست کوشش ہے۔ ان تمام واقعات کے بعد مختلف ذرائع امریکہ کو دیے گئے ایک انتہائی اہم اور سخت انتباہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ماضی کی سفارتی غلطیوں کو مت دہرائیں۔ یہ تنبیہ خاص طور پر اس وقت سامنے آ رہی ہے جب روس اور چین مل کر ایران کو مغربی حمایت یافتہ قراردادوں سے بچانے کے لیے ایک مضبوط سفارتی ڈھال فراہم کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اس وقت عالمی سیاست میں کس قدر تناؤ پایا جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک انتہائی اہم اور سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک طرف عالمی اتحاد مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں اور دوسری طرف معاشی نقصانات کا بل بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا مستقل جنگ بندی کی یہ سفارتی کوششیں موجودہ دباؤ اور پابندیوں کی مہم کو مات دے سکیں گی، یا پھر یہ جغرافیائی و سیاسی بساط اب مستقل طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے؟ آج کا یہ تجزیہ ہمیں ان عالمی طاقتوں کے کھیل کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ آنے والے دن یقیناً بہت فیصلہ کن ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اس تجزیے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔